جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ہندوستان رہن والے ساڈے جتنے بھی مظلوم دوست بران ہیں ویڈیو نہ آستے پچھلے 7 دنوں سے وہاں پر جو سکھ کمیونٹی ہے وہ اب سراپا احتجاج ہے، پہلے صرف پنجاب میں اور اب پورے ہندوستان میں جتنے بھی مظلوم سکھ ہیں اور ہندوتوا کے خلاف یہ تمام کسان نکلے ہیں۔ اور یہ بات اب دنیا کے سامنے واضح ہو چکی ہے کہ انڈیا از نو مور اے سیکولر اسٹیٹ، یہ ایک ہندو اسٹیٹ ہے، اور ہندو اسٹیٹ بھی صرف نہیں رہی بلکہ صرف براہمنوں کے لیے، جو سو کالڈ اونچی ذات والے خود کو کہتے ہیں، ان کے لیے بن چکی ہے۔ نہ دلتس کو ان کے رائٹس مل رہے ہیں، نہ شودرس کو ان کے رائٹس مل رہے ہیں۔ مسلمانوں کے ساتھ جو آسام میں ہوا آج سے چند مہینوں پہلے آپ کے سامنے ہے، مسلمانوں کے ساتھ جو جوناگڑھ میں ہوا سٹیزن شپ ایکٹ کے بعد، مسلمانوں کے ساتھ جو تلنگانہ میں ہوا، مسلمانوں کے ساتھ جو ہندوستانی مقبوضہ کشمیر میں ہوا، مسلمانوں کے ساتھ جو آج سے چند سال پہلے بابری مسجد میں ہوا، اور پھر مسلمانوں کو اذیت دینے کے لیے سپریم کورٹ کا جو آرڈر آنا تھا کہ بابری مسجد کی جگہ جو شہید کی گئی بابری مسجد کو، اس کی جگہ پہ رام مندر بنایا جائے گا یا بابری مسجد ہی ہوگی، تو یہ کام ان لوگوں نے اس کا فیصلہ 12 ربیع الاول کو کرنا تھا، کہ جس دن مسلمان پوری دنیا میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے جشن مناتے ہیں عید میلاد النبی کا، اس دن مسلمانوں کو اتنی بڑی اذیت اور دکھ دینا کہ جہاں پر مسلمان اللہ کے آگے سجدہ ریز ہوتے تھے، وہاں پر انہوں نے رام مندر بنانے کا اعلان کیا۔ اور جو مسلمان سڑک پہ نکلتا تھا پیسفل پروٹیسٹ کے لیے، پرامن احتجاج کے لیے، اس کو موب لنچنگ کی جاتی تھی، اس کو اس کی ماں بہن بیٹیوں کے ساتھ زیادتی کی جاتی تھی، مسلمان عورتوں کو ننگا کر کے بازاروں میں گھمایا جاتا تھا، اور مسلمان معصوم بچوں کے ساتھ جو زیادتی کی جاتی تھی اور کی جا رہی ہے، اس پر مودی سرکار کی پشت پناہی حاصل ہے ان تمام دہشت گردوں کو، چاہے ان کا تعلق آریت سماج سے ہو، براہمن سماج سے ہو، سنگٹن سے ہو، شدھی سے ہو، یا ان کا تعلق بی جے پی سے ہو، سنگھ پریوار سے ہو، شیو سینا سے ہو، یا آر ایس ایس سے ہو۔ یہ تمام دہشت گرد تنظیمیں، نہ یونائٹڈ نیشنز نے ان کو آج تک دہشت گرد ڈکلیئر کیا، نہ ان تنظیموں کے خلاف یہ سو کالڈ ہیومن رائٹس این جی اوز نکلی ہیں، کیونکہ ان کو دہشت گرد صرف مسلمان نظر آتا ہے جو ہمیشہ سے امن کا درس دیتا ہے۔ اب آتے ہیں ہمارے جتنے بھی سکھ دوست وہاں پر احتجاج کر رہے ہیں، میں آپ سے ایک بات کہنا چاہوں گا۔ قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ نے، جناح صاحب نے، جو وہ ایک بڑے ماڈریٹ قسم کے اور بڑے ماڈرن قسم کے آدمی تھے، اس دور میں بھی قائد اعظم یہ سمجھ گئے تھے کہ مسلمان اور جو باقی مائنورٹیز ہیں بر صغیر کی، وہ ہندوستان میں سیف نہیں ہیں، لہٰذا مسلمانوں کے لیے ایک علیحدہ ریاست پاکستان بننا چاہیے، اور جو کچھ بیچارے دلت اور شودر جن کے ساتھ زیادتیاں ہو رہی ہیں، ہم ان کا پورا خیال رکھیں گے۔ اور واقعی خیال رکھا گیا، یہاں تک کہ ہمارے جو ہے چیئرمین نیشنل اسمبلی، چیئرمین سینٹ کے لیے اعزازی سیٹ بھی ایک دن کے لیے دی گئی، جو دلت اور شودر سے تعلق رکھنے والے کمیونٹی تھے۔ ہم لوگوں نے، ہمارے پاس مائنورٹیز کے لیے پراپر ریزرو سیٹس ہوتی ہیں، اور جو سکھ یاتری ہیں وہ بہت اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ جب بھی وہ پاکستان آئے ہیں، انہیں ہمیشہ سے سینے سے لگایا گیا ہے، انہیں ہمیشہ سے ان کا آنر دیا گیا، ریگارڈ دیا گیا، چاہے وہ ننکانہ صاحب میں آئے، چاہے وہ حسن ابدال میں آئے، بابا گرو نانک کے وہاں پر پنجہ صاحب آئے، جہاں پر بھی وہ آئے، ان کو پراپر آنر دیا گیا۔ پاکستان نے یہ سارا کچھ کیا جو ہمیں درس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیشہ سے ملا، کہ آپ جہاں پر میجورٹی میں ہوتے ہیں وہاں پر مائنورٹیز کا خیال رکھنا آپ کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ لیکن what India is doing is pathetic۔ ہندوستان نے 1984 میں سکھوں کے ساتھ کیا کیا، ہندوستان نے 1992 میں مسلمانوں کے ساتھ کیا کیا، مکہ مسجد کے ساتھ کیا کیا، بابری مسجد کے ساتھ کیا کیا، پورے ہندوستان کے ہندو ایکسٹریمسٹ اکٹھے ہوئے، اور ان لوگوں نے آ کے بابری مسجد کی ایک ایک اینٹ کو شہید کیا، مسلمان عورتوں کے ساتھ زیادتی کی، مسلمانوں کو کہا کہ جی تم رام رام بولو، جو نہ بولے اس کا سر قلم کر دیا جاتا تھا، اس کا سر جو ہے وہ کاٹ دیا جاتا تھا، گردنیں اڑا دی جاتی تھی، اور ہندوستانی پولیس اور اس کی آرمی دیکھ رہی تھی کہ ہندوستان کے مسلمانوں کے ساتھ کیا ہو رہا تھا۔ مسلمانوں کا سب سے بڑا، میں سمجھتا ہوں، جو قصور تھا سٹیزن شپ ایکٹ کے بعد، جب وہ پورا ہندوستان کا مسلمان سڑک پہ نکلا، تو انہوں نے یہ مطالبہ نہیں کیا کہ اب ہم ہندوستان کے ساتھ مزید سروائیو نہیں کر سکتے ان دہشت گردوں کے ساتھ،
اب ایک علیحدہ ریاست اور بننے کی ضرورت ہے۔ تو نتیجے میں کیا ہوا جب انہوں نے یہ کچھ نہیں کہا؟ وہ بار بار بیچارے مرتے وقت بھی یہ کہتے ہیں کہ جی ترنگے میں جب تک ہم لوگ ترنگے میں دفن نہیں ہوتے ہم لوگ خود کو ہندوستانی پروو نہیں کر سکتے، ساری زندگی ہمیں تانا ملتا رہتا ہے کہ جی تم لوگ پاکستانی ہو۔ وہ جب یہ نہیں ہوا، وہ کیمپین اس نہج پہ نہیں پہنچی، تو ہندوؤں نے اس کیمپین کے ختم ہوتے ہی مسلمانوں کے ساتھ جو کرنا شروع کیا، یہ پوری دنیا اس سے واقف ہے۔ تو سکھو، میں تم لوگوں سے بھی کہتا ہوں کہ اب جو تمہارے ساتھ ہوگا یہ تم لوگ دیکھو گے اور دنیا دیکھے گی، جو ظلم یہ ہندو لابی، مودی ہندوستان کا وزیر اعظم نہیں ہے، مودی صرف ہندوؤں کا وزیر اعظم، اور ہندوؤں میں بھی دلتس اور شودرز کا وزیر اعظم نہیں ہے۔ اسلام میں آپ کا پردھان منتری جسے وزیر اعظم کہا جاتا ہے، اگر وہ مسجد میں جاتا ہے اور اس سے پہلے اس کا ڈرائیور یا اس کا چوکیدار پہنچتا ہے تو وہ پہلی صف میں ہوگا، اور پردھان منتری جو ہے آپ کا وہ 6 7ویں صف میں ہوگا۔ لیکن وہاں پر کیا ہوتا ہے کہ کسی برہمن کے جو مندر ہے وہاں پر کوئی شودر یا دلت نہیں جا سکتا ہے۔ دس از دا بیسک ڈفرنس، اور یہی بیسک بنیاد تھی کہ جو دلتس اور شودرز کو رائٹس نہیں دے سکتے تھے وہ مسلمانوں کو کیسے رائٹ دیتے؟ تو قائد اعظم نے تو ایک علیحدہ ریاست کی جو ہے وہ ڈیمانڈ کر دی۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہمارے جتنے بھی سکھ دوست ہیں، ہمیں دکھ ہوتا ہے جو آپ لوگوں کے ساتھ وہاں ہندوستان میں ظلم ہو رہا ہے۔ آپ لوگوں کے دل میں ایک بات ہے، ہر سکھ چاہتا ہے، چاہے وہ انڈین آرمی کے اندر موجود ہو، چاہے وہ انڈیا کی پولیس کے اندر موجود ہے، انڈیا کی بیوروکریسی کے اندر موجود ہو، انڈیا کی کرکٹ ٹیم میں موجود ہو، وہ بیچارہ اندر سے چاہتا ہے کہ there should be a separate homeland for Sikhs in the subcontinent۔ وہ چاہتا ہے کہ خالصتان بنے، لیکن وہ بیچارہ ڈر کے مارے بول نہیں پاتا۔ سکھو، ابھی تم لوگوں کو یہ ڈر دور کرنا پڑے گا، جس طرح مسلمانوں نے یہ ڈر آج سے 72 سال پہلے دور کیا، شہادتیں ملی، بہت قربانیاں دیں، لیکن آج ہم دنیا میں امن کے ساتھ جی رہے ہیں۔ آج ہم ایک نیوکلیئر اسٹیٹ ہیں۔ آج الحمدللہ ہم لوگ ہندوستان سے اگر 7 گنا چھوٹے بھی ہیں آبادی میں، تو ہم نے ہندوستان کو ہمیشہ ناکو چنے چبوائے ہیں۔ جب بھی ہندوستان نے ہمارے ساتھ پنگا لینے کی کوشش کی، ہندوستان نے جب بھی اپنے کوے کو ابھینندن کی صورت میں یہاں پر بھیجنے کی کوشش کی، پاکستان نے بتا دیا کہ اس نے کس قوم کو للکارا تھا، اور اس سے پھر جس طریقے سے چائے پلائی گئی وہ ساری صورتحال آپ کے سامنے ہے۔ لیکن پھر بھی پاکستان نے اس کی مونچھیں نہیں کاٹی کہ دنیا کو پھر بھی امن کا ہی پیغام ہم لوگ دیں۔ لیکن اب یہ دیکھ لیں، جو عزت سے ہم جی رہے ہیں، اگر چاہتے ہیں کہ آپ لوگ بھی عزت سے جئیں، آپ لوگوں کے ساتھ زیادتیاں نہ ہوں، تو اب اس ساری موومنٹ میں آپ کے پاس بہترین موقع ہے کہ ہندوستان سے علیحدگی کی بات کریں۔ جہاں جہاں ممکن ہوا، انشاءاللہ جو دنیا میں امن پسند لوگ ہیں وہ آپ کی اس تحریک کا ساتھ دیں گے انشاءاللہ تعالی۔ خالصہ خالستان کا، کشمیر پاکستان کا، پاکستان ہمیشہ زندہ باد۔